پاکستان کی افسر شاہی میں بہت اثر رسوخ پایا جاتا ہے. ان کا آج 164 کا بیان سامنے آیا اور وہ جو ایک بیانیہ گھڑا گیا تھا، ہم کوئی غلام ہیں، ایبسلیوٹلی ناٹ. تو ایبسلیوٹلی ناٹ کی حقیقت آج سامنے آ گئی ہے کہ وہ جھوٹا بیانیہ تھا، وہ سائفر جس پر جھوٹ بولا گیا، جس پہ جھوٹے منٹس لکھے گئے، جس پر اتنا بڑا پاکستان کے اندر بحران پیدا کیا گیا، 164 کا بیان آ جانے کے بعد میں تو یہ مطالبہ رکھنا چاہتا ہوں کہ نیازی کے خلاف فی الفور ٹرائل جو ہے وہ چلوایا جائے گا. اس میں میں خصوصی طور پہ FIA کی ٹیم کو آج یہ ہدایات جاری ہم کر چکے ہیں کہ اس کی تفتیش جو ہے وہ مکمل طور پہ کی جائے. آپ کے علم میں صرف یہ بات دینا چاہتا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ نے نیازی صاحب کی حد تک ایک سٹے آرڈر دے رکھا تھا جس میں یہ درج تھا کہ نیازی صاحب کے خلاف سائفر کے حوالے سے کوئی کارروائی نہیں ہوگی، اور پچھلے 5 ماہ سے یہ سٹے آرڈر چل رہا تھا. ابھی پیر والے دن وہ سٹے آرڈر کورٹ نے واپس لیا ہے اور کارروائی کی اجازت دی ہے FIA کو. یہ میں آپ کو ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں، وہ میں آرڈر آپ سے ابھی شیئر بھی کر لوں گا. تو اس لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کے تحت نیازی کے خلاف ہر قسم کی کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے. سائفر کیس میں طلب بھی کیا جا سکتا ہے، اور یہ ایک ایسا کیس ہے جس میں قانون کی کئی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں. اس کے قانونی پہلو پر بھی میں آپ کو بریف کرنا چاہتا ہوں. سائفر کو اپنے قبضے میں رکھنا یہ بھی غیر قانونی تھا. اس کے بعد وزارت عظمیٰ سے ہٹ جانے کے بعد جلسے میں سائفر کو لہرانا. اب یہ یاد رہے کہ جب آپ جلسے میں سائفر کو لہرا رہے تھے آپ وزیر اعظم نہیں تھے، آپ وزارت عظمیٰ کا عہدہ کھو چکے تھے. ایک سرکاری حساس دستاویز کا آپ کے ہاتھ میں ہونا غیر قانونی تھا. اس سائفر کو لہرایا، اس کے بعد اس سائفر کو گما دیا. سائفر کا لہرانا، سائفر کا اپنے قبضے میں رکھنا، سائفر کو گما دینا، یہ پاکستان کی آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی خلاف ورزی اور بالکل غیر قانونی تھا. یعنی جب وزیر اعظم حلف لیتا ہے تو اس کے حلف میں یہ بات درج ہے کہ بطور وزیر اعظم جو بھی سرکاری معاملہ میرے علم میں لایا جائے گا یا مجھے بتایا جائے گا، میں کسی غیر متعلقہ شخص سے اس کا ذکر نہیں کروں گا. یہ حلف ہے جو آپ پاکستانی عوام کے سامنے لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے لیتے ہیں. اس حلف کی بھی خلاف ورزی ہوئی. سٹے آرڈر کی مدد سے سائفر کیس کو تاخیر کا شکار کیا گیا، مگر آج پوری قوم کے سامنے نیازی کے معتمد خاص، ان کے ہینڈ پکڈ پرنسپل سیکرٹری، ان کے کار خاص جو تمام معاملات ان کے بہاف پہ دیکھتے تھے، آج انہوں نے عمران نیازی کو مجرم قرار دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم کوئی غلام ہیں. ایبسلیوٹلی ناٹ. جو لوگوں کو گمراہ کیا گیا، لوگوں کو بے وقوف بنایا گیا اور ایک پورے ملک میں بحرانی کیفیت پیدا کی گئی، وہ جھوٹ پر مبنی تھی. وہ جھوٹا بیانیہ تھا، اس کو گھڑا گیا تھا، اس کو بنایا گیا تھا. اب قانون کی گرفت میں یہ آ چکے ہیں. ان کو اب ان کا بچنا مشکل ہے. یہ ان کی عادت ہے کہ یہ سٹے آرڈرز اور دائرہ اختیار کو چیلنج کر کے اپنے کیسز کو چلاتے ہیں. آپ توشہ خانہ کا معاملہ دیکھ لیں کہ توشہ خانہ میں اب جج پر عدم اعتماد ہے، جج پر شک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے. جو جج خلاف فیصلہ کرے اس پر عدم اعتماد کی درخواست ڈال دیتے ہیں.
تو آپ میرٹ پہ اپنے کیس آرگیو کیوں نہیں کرواتے؟ پاناما کے دوران تو بڑی تالیاں بجاتے تھے جب میاں نواز شریف روز پیشی پر آتے تھے، ایک دن بھی انہوں نے ناغہ نہیں کیا۔ روزانہ کی بنیادوں پہ ٹرائل چلا، پاکستان کی تاریخ کا واحد ٹرائل ہے جو روزانہ کی بنیادوں پہ چلا، وہ روز عدالت میں کھڑے ہوتے تھے، میرٹ پہ کیس آرگیو ہوا۔ آپ کے حالات یہ ہیں کہ آپ ٹیکنیکلٹی کے پیچھے چھپتے ہیں، سٹے آرڈر کے پیچھے چھپتے ہیں، تکنیکی بنیادوں پہ کیس کی سماعت نہیں ہونے دیتے، اور جس دن ٹوپی پہن کے آتے ہیں ارد گرد حصار میں جن لوگوں نے وہ شیلڈیں اٹھائی ہوتی ہیں کسی پرانے زمانے کے بادشاہ کی طرح آپ آتے ہیں، مگر اس طرح کی ٹوپی تو وہ بھی سر پہ نہیں پہنتے تھے۔ تو آپ سے بزدل اور منافق آدمی پاکستان کی تاریخ میں سیاست میں نہیں آیا ہوگا کہ ایبسولوٹلی ناٹ کے سٹیکر لگوا دیے، پوری قوم کو گمراہ کر کے ایک بیانیہ گھڑ لیا، اور حقیقت یہ نکلی ہے کہ کودا پہاڑ اور نکلا چوہا وہ بھی مرا ہوا، اور اس میں آپ کے اپنے لوگ آپ کے خلاف بیان دے رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں قابل تحسین ہے، لائق تحسین ہے اعظم خان، جس نے پاکستان کے مفاد پر سودا نہیں کیا، جس نے پاکستان کے مفاد کو زیادہ عزیز تر رکھا کہ ایک طرف آپشن تھی کہ سیاست کو چمکا کے پاکستان کے مفاد کو داؤ پہ لگا دیا جائے، اس نے انکار کیا ہے۔ آج جو سٹیٹمنٹ آئی ہے یہ انکریمنیٹنگ ایویڈنس ہے، یہ ناقابل تردید ایک ثبوت ہیں، شواہد ہیں، جس کی بنیاد پہ عمران نیازی کو سزا ہوگی، سزا سے بچ نہیں سکیں گے۔ یہ مذاق نہیں ہے کہ آپ ایک ملک کو دوسرے کے خلاف پچ کر دیں ایک جھوٹی کہانی پہ، ایک جھوٹے بیانیے پہ، اور سیاست چمکانے کے لیے۔ تو آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے تحت جب کاروائی ہوگی اور یہ معاملہ اب کورٹ میں جائے گا اور چلان پیش کیا جائے گا، تو اس میں جب گرفتاری بھی مطلوب ہوگی اور کسٹڈی میں بھی لیا جائے گا، پوچھ گچھ بھی کی جائے گی، تو یہ تمام معاملات سائفر والے اس میں بتانا تو ہوگا کہ یہ 6 مہینے سٹے آرڈر کے پیچھے کیوں چھپے، ایبسولوٹلی ناٹ کا نعرہ کیوں لگایا، کس بات پہ لگایا، جھوٹے منٹس کیوں ڈرافٹ کروائے، قوم سے جھوٹ کیوں بولا۔ اور آج اب انسانی حقوق کی رپورٹ آئی ہے 3 دن پہلے یونائٹڈ نیشنز کی، اس میں کیا لکھا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق بہتر ہوئے ہیں۔ 9 مئی کو اپنے حملے کیے اپنی فوج کے خلاف، اپنی ہی شہداء کی یادگاروں کو مسمار کر کے، تو جو لوگ اس میں ملزم اور مجرم تھے ان کو کہا کہ ان کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، ان کو بڑے برے حالات میں رکھا ہوا ہے۔ اور مغرب میں امریکہ برطانیہ میں کیمپین چلائی کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ آپ کو شرم نہیں آتی، آپ کو حیا نہیں آتی، آپ کو غیرت نہیں آتی کہ آپ نے پہلے امریکی سازش کا جھوٹا بیانیہ گھڑا، وہ جھوٹا بیانیہ گھڑ کے اس کے بعد امریکہ سے مدد طلب کی کہ میرے لوگ جیلوں میں بند ہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد امریکن لابیسٹ فرمز ہائر کی کہ میری مدد کی جائے، میری پارٹی کی مدد کی جائے۔ یہ صرف وہ شخص کر سکتا ہے جس کا ذہنی توازن درست نہ ہو، کہ وہ پہلے کہے کہ امریکہ نے میری حکومت گرائی ہے، جھوٹا بیانیہ گھڑے، جھوٹے منٹس بنائے، جھوٹا سائفر لے کے آئے، اور اس کے بعد کہے کہ امریکہ میری مدد کرے۔ آپ کی عقل میں یہ بات آتی ہے؟ کیا یہ بات آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کوئی ذی شعور انسان جو اتنا بھی علم رکھتا ہو وہ اس طرح کی بات کر سکتا ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے ایک اور ملک پہ الزام لگا کے ایک اور ملک کو سازش کا ذمہ دار قرار دے کر پھر جب حکومت ختم ہو جائے جس کے لیے ذمہ دار انہی کو قرار دیا تھا، پھر اسی ملک سے مدد مانگے کہ میری مدد کی جائے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں؟ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ چوری کی ہے توشہ خانہ میں، ڈاکہ ڈالا ہے 190 ملین پاؤنڈ کا، کیسز چل رہے ہیں سٹے آرڈر پہ سٹے آرڈر، جہاں سٹے آرڈر نہیں ہے دائرہ اختیار چیلنج ہے، جہاں دائرہ اختیار چیلنج نہیں ہے وہاں جج پہ عدم اعتماد ہے۔ تو آئیں نا، اتنے ہیں آپ، اتنے بہادر ہیں، اتنے دلیر ہیں، تو آئیں اور کہیں کہ میں میرٹ پہ توشہ خانہ کا کیس آرگیو کروں گا۔ نہیں کر سکتے، چوری کی ہوئی ہے، انڈر ویلیویشن کی ہوئی ہے، مس ڈیکلیریشن کی ہوئی ہے، بلیک مارکیٹ میں تحفے بیچ کے ان کا پیسہ کھا گئے ہیں آپ اور آپ کی اہلیہ۔ آئیں جواب دیں، میرٹ پہ کیس آرگیو کریں، 190 ملین پاؤنڈ میں بتائیں کہ القادر ٹرسٹ کیوں بنایا تھا، آئیں جواب دیں سائفر کا۔
स्टे ऑर्डर का जमाना जा चुका। स्टे ऑर्डर दायमी नहीं होता। ये नहीं होता कि स्टे ऑर्डर हमेशा के लिए चले। स्टे ऑर्डर ने एक ना एक दिन खत्म होना होता है। मगर ये जो 6 साल फॉरेन फंडिंग को लगे डिसाइड होने में, 6 साल लगे कि फॉरेन फंडिंग का केस, कभी इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार चैलेंज, कभी अदालतों का दायरा इख्तियार चैलेंज, कभी एक स्टे ऑर्डर, कभी दूसरा स्टे ऑर्डर। ये आदी हो गए हैं इन सहूलतकारियों के कि जहां पे स्टे ऑर्डर मिलता है तो तकनीकी बुनियादों पे ये केस आर्ग्यू करते हैं। मैं चैलेंज करता हूं, इनकी जो बची कुची जमात रह गई है, मैं चैलेंज करता हूं, आए और आके मुकाबला करें और अदालत में आके खड़े होके कहें कि हम मेरिट की बुनियाद पे, रोजाना की बुनियादों पे अपना केस सुनवाना चाहते हैं। झूठे मनी लॉन्ड्रिंग के केस बनाए, लोगों को हथकड़ियां लगाई, बहनों को हथकड़ियां लगाई, बेटी को हथकड़ी बाप के सामने लगवाई, लोगों की बेटियों को जेलों में डाला। 3-3 साल लोगों ने जेलें भुगती हैं आपके झूठे केसेस पे, और आप टीवी पे आके कागज दिलाते थे। शहजाद अकबर कागज दिलाता था। आज कहां गया शहजाद अकबर? आज कहां गया वो शहबाज गिल नामी बदबख्त? मुल्क छोड़ के भाग गए और पूरी अपनी फौज के खिलाफ बयानियां बनाया। आज अपनी बारी आई है तो तकनीकी बुनियादों के पीछे छुप रहे हैं। हम तो एक दिन भी तकनीकी बुनियादों के पीछे नहीं छुपे। हम एक दिन भी किसी स्टे ऑर्डर के पीछे नहीं छुपे। हम एक दिन भी किसी अदालत से नहीं भागे। हमने मेरिट पे सीना तान के अपने केसेस का मुकाबला किया, क्योंकि हम झूठे नहीं थे आपकी तरह, हम मकार नहीं थे आपकी तरह, हम मुनाफिक नहीं थे आपकी तरह, हम बुज़दिल नहीं थे आपकी तरह। आप आए और अगर हिम्मत है, इतनी सी भी गैरत आपके अंदर बाकी है, तो आए और केसेस का सामना करें। आप नहीं कर सकते, इतना दम ही नहीं है आपके अंदर। आपका माजी भी दागदार है, आपका हाल भी दागदार है, और आपका मुस्तकबिल तारीख है, क्योंकि आपने इस कौम का पैसा लूटा है, इस कौम पे जुल्म किए हैं, और आपको एक एक पाई का हिसाब देना होगा। आपसे एक एक पाई इंशाल्लाह इस कौम की निकलवा के दम लेंगे। बहुत शुक्रिया जी। नवीद अकबर साहब, ये बताइएगा तारिक साहब के ये जो आजम खान ने आज जो बयान दिया है, इसमें क्या है, क्योंकि कहा जाए कि आजम खान कुछ अरसे से लापता थे या रोबोट थे, उसकी एक FIR भी हुई, और अब वो उनके क्या, और ये कौन से मजिस्ट्रेट के सामने दिया, एक ये, और दूसरे ये बताइएगा कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खुसूसी अदालतों में जाएगा ये मुकदमा? जी खुसूसी, मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूँ कानूनी तौर पे। देखिए, 164 का बयान कानून के मुताबिक मजिस्ट्रेट के सामने दिया जा सकता है, और आजम खान साहब ने अपनी मर्जी के साथ, वो खुद भी बताएंगे, इस पे बात करेंगे, उन्होंने 164 का बयान इस्लामाबाद के मजिस्ट्रेट के सामने दिया है, और उन्होंने साइफर के हवाले से तमाम हकीकत सामने रखी है। जो FIA का केस है, जिसमें बाकायदा एक GIT बनाई गई थी साइफर पे, GIT के तहत ये केस हुआ है। FIA ने जब ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के इस केस को, इसकी तफ्तीश की है, तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की एक स्पेशल अदालत ऑलरेडी कायम है, उसका जज पहले से ही मुकर्रर करदा है। तो ये केस ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की अदालत में जाएगा और ये वहीं पर ट्रायल होगा। और 164 के बयान आ जाने के बाद जब आजम खान साहब को बतौर मुल्जिम के या बतौर गवाह के जब पेश किया जाएगा, तो मैं ये समझता हूं कि जब उन पे जिरा की जाएगी तो ये मामला क्लियर हो जाएगा कि मरकजी मुल्जिम इस केस का है कौन। और 164 के बयान के बाद लंबे चौड़े ट्रायल की शायद ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि 164 का बयान ट्रायल शुरू होने से पहले आ चुका है। तो ये एक अच्छा और ये शॉर्ट ट्रायल होगा। आजम खान साहब के खिलाफ आप क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? वो साजिश में मुलविस है, क्या 164 का बयान देने से उनके तमाम गुनाह धुल जाएंगे या वो अभी मुल्ज़िम हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया है और उन्होंने असल मुल्जिम की निशानदही की है। तो मेरी राय में कानून के मुताबिक जब 164 का बयान सामने आ जाए, तो जो शख्स भी कानून की इमदाद करे, कानून की मुआवनत करे, उसके साथ नरमी बरती जानी चाहिए। अगर मेरी कानूनी राय मांगेंगे तो मेरे नज़दीक वो मजबूर थे बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उन पे प्रेशर था, उनको मजबूर किया गया इस बात पे। तो इसमें तो इमरान न्याजी जो है उसके अज़ाइम भी क्लियर थे, बदनीति सामने थी। वो ये सियासी बयानियाँ घड़ के कौम का उसने नुकसान किया, कौम का वक्त ज़ाया किया। तो मैं समझता हूँ कि वो इसके जिम्मेदार हैं। बिल्कुल सर, अगर रियासत चाहे तो बहुत बड़े बड़े मुजरिमों को भी सामने लेके आ सकती है, लेकिन दूसरी जानब अगर आप दाखिला के
متعلقہ سوال ہے. اسلام آباد سے گزشتہ 1 مہینے کے اندر 700 سے زائد گاڑیاں چوری ہوئی. اس کے علاوہ اس میں بھی وکٹم ہوں. ایک کی FIR نہیں ہو رہی موٹر سائیکل کی، اور ایک دوسری سال ہو گیا مجھے تلاش کرتے ہوئے. کیا ریاست غریب شہری جو لوٹ رہے ہیں ان کے اوپر بھی کچھ رحم کرے گی؟ دیکھیے میں ہائی پروفائل کیسز کے نہیں، دیکھیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہائی پروفائل کیسز میں اس ملک میں ستم ظریفی یہ ہے کہ امیر آدمی کو ریلیف بھی مل جاتا ہے اور آسانی سے بھی مل جاتا ہے. اور میں بطور وزیر داخلہ پنجاب تھا، اب مشیر برائے داخلہ ہوں. میں تو یہ بالکل سمجھتا ہوں کہ FIR ہر شہری کا حق ہے. اور میں ایون جب IG اسلام آباد سے بات ہوتی ہے تو ہم انہیں یہی ہدایت کرتے ہیں کہ بغیر سفارش کے جو شخص ہے، جو مڈل کلاس لوور کلاس سے جن لوگوں کا تعلق ہے، سب سے پہلا رائٹ ان کا ہے کہ ان کی داد رسی سب سے پہلے ہونی چاہیے. اور میں بطور وزیر داخلہ پنجاب بھی جو خواتین یا پسے ہوئے طبقات کے خلاف جرائم ہوتے تھے، سب سے پہلے میں موقع پہ پہنچتا تھا اور داد رسی کی جاتی تھی جس حد تک ہو سکتا ہے. اسلام آباد ایک ایسا شہر ہے جہاں سیف سٹی کیمراز موجود ہیں، جہاں پہ انویسٹیگیشن کے جدید تکنیکی بنیادوں پہ جدید طرز پہ کی جاتی ہے تفتیش. تو میں اس کا فوری نوٹس لیتے ہوئے یہ جو موبائل سنیچنگ ہے، ایک صحافی صاحب ہیں ان کے ساتھ موبائل سنیچنگ ہوئی، ہمارے سپریم کورٹ کے رپورٹر وہ ہیں، تو یہ بڑا افسوسناک ہے. تو اس حوالے سے جو بھی اقدامات ہو سکے وہ بالکل کریں گے، آلریڈی بھی کر رہے ہیں. جی سر، آج اور جتنی بھی خلاف ورزیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس طرح کی خلاف ورزیاں پہلے بھی بہت ہو چکی ہیں جنرل PTI کی جانب سے، لیکن ابھی تک آپ کی گورنمنٹ ان کو ڈسکوالیفائی نہیں کر پائی. آگے الیکشن آ رہی ہے، آپ PTI کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی وہ پہلے سے زیادہ پرجوش دکھائی دے رہے ہیں الیکشن میں. دیکھیے مجھے نہیں لگتا کہ وہ پرجوش ہیں. تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ ایک جسمانی ریمانڈ پر تحقیقاتی ادارے کی تحویل میں ایک ملزم کو چیف جسٹس سپریم کورٹ نے بلا کے کہا ہاؤ آر یو، یا وہ گڈ ٹو سی یو جب کہا اس کے بعد چھوڑ دیا. تو یہ اسلم احمد یا بوٹا ہوتا تو اس کو نہ چھوڑتے، اس کی تو فائل نہیں نہ پہنچتی، وہ رجسٹرار کے دفتر میں خاک چھان رہی ہوتی ہے. عمران نیازی کی فائل تھی تو اس نے کہا کہ مدر ان لا بھی خوش ہو جائیں گی، شام کو گھر جا کے بتاؤں گا کہ آنٹی جی دیکھیں میں کیا کر کے آیا ہوں. آنٹی بھی خوش، میں بھی خوش، بیگم بھی خوش. تو وہ فائل اوپر رکھی گئی اور چھوڑ دیا گیا. اگر اس کو رہنے دیتے چند دن اندر اور اس سے مزید تفتیش کی جاتی تو شاید یہ معاملات آگے چل جاتے. اب ٹرائل جو ہیں وہ اپنے منطقی انجام تک آہستہ آہستہ پہنچ رہے ہیں. تو پرجوش تو میں نہیں سمجھتا. ابھی جو KPK میں دھچکا لگا ہے تو میرا خیال ہے وہ پر بھی ختم ہو گیا اور جوش بھی ختم ہو گیا. بہت شکریہ.